الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت کی مہربانی اور اس کی توفیق نال سورہ بقرہ پہلا پارہ ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیتا دعا کرو رب کائنات اس آیت مقدسہ کا صحیح حق مطلب اور مقصد بیان کرنے کے بعد اسا سارے احباب کو صحیح معنی دے اندر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے جمعہ ہوتے
قبولیت واسطے دو شرطاں ذکر کیتیاں ہیں۔ کہ رب کائنات دے ہاں پسندیدہ محبوب عمل وہ ہے جس نو رب کائنات قبول کرے، اور اعمال اللہ رب العزت قبول کرتے ہیں کہ عمل کرنے والے بندے کے اندر یہ شرطاں پائیاں جاویں، جنہاں دے وچوں ایک شرط یہ ذکر کی گئی کہ بندہ جڑا نیک عمل کر رہا ہوئے اس دے اندر اللہ رب العزت کی ہی رضا مطلوب ہوئے۔ اگر اعمال دے اندر اللہ کی رضا نہ پائی گئی تو عمل تباہ و برباد ہے۔ اس سے آیات اور احادیث پیش کی ہیں۔ اسی طرح دوسری شرط ذکر کی گئی ہے کہ عمل نہ قابل قبول ہو سکے کہ جڑا بندہ نیک عمل کر رہے ہوئے ایماندار ہوئے، بندے کے اندر ایمان ہوئے، شرک تو بچے ہوئے، کیونکہ اگر شرک پایا گیا تو بھی عمل تباہ و برباد ہو جا سکتا۔ یعنی ایمان دی اعمال دی قبولیت واسطے ایمان ضروری۔ اج دے سبق دے اندر یہ پیش کرنا کہ کنجے ہار دا ایمان ہویا تا رب کائنات دے ہاں وہ ایمان قبول ہو سی۔ اس آیت مقدسہ دے اندر اللہ رب العزت نے ایمان دا معیار، ایمان دا ترازو، ایمان دی تربڑی بیان کی تھی کہ ایمان کا معیار کیا ہے، ایمان پرکھنا اور تولنا تو کنج کر کے تولنا کہ ساڈا ایمان رب دے ہاں قابل قبول ہوئے، تو اس واسطے ضروری کہ پہلے صحابہ کا ایمان ویکھنا پوسی۔ اگر صحابہ دے ایمان ہار ایسا ایمان لے کے آیا تا ساڈا ایمان قابل قبول ہو سی۔ سبق یاد رکھنا کہ ایمان کا معیار صحابہ کا ایمان، ایمان کا ترازو، ایمان کی ترقی صحابہ کا ایمان، صحابہ جیسا ایمان ہویا ایمان قابل قبول ہے۔ اگر صحابہ جیسا ایمان نہ ہویا تو ساڈا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اے سورہ توبہ اللہ رب العزت نے صحابہ کو ایمان کا سبق دیتا اور ایمان کی حفاظت کا سبق دیتا، تو صحابہ کس طرح کر کے نمونہ پڑھیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء۔ سورہ توبہ تاواں پارا رب نے ایماندارانوں یعنی صحابہ کو خطاب کیتا، پہلے مخاطب صحابہ، فرمایا لا تتخذوا اخوانکم اولیاء، نہ بناؤ اپنے آباء و اجداد نو، نہ بناؤ اپنے بھائیاں نو اولیاء دوست۔ کس صورت میں؟ فرمایا ان استحبوا الکفر علی الایمان، انہاں آباء و اجداد نو، انہاں بھائیاں نو اپنا دوست نہ بناؤ جڑے کفر نو پسند کرتے ہیں ایمان دے اندر، دے اندر ایمان نہیں بلکہ کفر دی حالت دے اندر کفر کو پسند کر رہے ہیں۔ فرمایا لا تتخذوا، نہ بناؤ نو اولیاء اپنا دوست، اپنا بھاویں سکا باپ کفر نو ترجیح دی رہا ایمان تو، کفر دی حالت دے اندر سکا برائے ایمان نے قبول کیتا۔ فرمایا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء۔ رب نے آگے کی ڈراوا ذکر کیتا، فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اگر تواڈے وچوں کسی نے انہاں دے نال تعلق تے دوستی چاہ رکھی، حالانکہ وہ کفر نو ترجیح دے رہے ایمان دے ہوندے، لیکن انہاں دے نال تعلق چاہ
دیا صفات بیان کیتیاں انہاں دیا اچھیاں صفتاں بیان کیتیاں 28ویں پارے دے اندر اپنے محبوب پیغمبر کو خطاب کر کے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ ورسولہ والیوم الاخر۔ اے میرے محبوب پیغمبر تساں ایک ایسی قوم نو ویکھنا جڑی لا تجد قوما یؤمنون باللہ نہ ویسو انہاں لوگاں نو جنہاں نو میں ایمان دا سبق دیتا جنہاں ایمان دے سبق نو قبول کیتا ہن انہاں دے اندر ایمان انج کر کے آ گیا یؤمنون باللہ والیوم الاخر رب دی وحدانیت تے ایمان لے کے آئے آخرت تے ایمان لے کے آئے فرمایا من یوادون من حاد اللہ ورسولہ انہاں دے نال نہ محبت کر سکن جڑے اللہ دے بھی دشمن ہیں اللہ دے پیغمبر دے بھی دشمن ہیں اللہ دے محبوب پیغمبر دے دشمن دے نال انہاں نوں کسے محبت دی حالت دے اندر نہ ویکھو بل اگر جے فرمایا لو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم سورہ مجادلہ بالکل آخری آیت فرمایا رب کائنات نے صحابہ نو سبق ملیا ایمان دا ذرا غور کرنا کیونکہ اساں اپنا ایمان بھی انجے بنانا جویں صحابہ دا ایمان صحابہ دا ایمان قرآن نے کیوں کر کے ذکر کیتا رب نے انہاں نو ایک تنبیہ کی کہ اپنے آباء و اجداد دے اپنے پیراواں دے نال محبت نہ کرے آئے انہاں پیراواں دے نال استحق الکفر علی الایمان جنہاں نے ترجیح دی کہ کفر نو ایمان دے تے ایمان نہیں قبول کیتا بلکہ کفر دی حالت دے اندر ہیں اور فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر انہاں نوں تساں نہ ویکھو کیڑی حالت دے اندر کہ او انہاں دے نال اپنے تعلق جوڑے ہوئے ہوئے جڑے اللہ دے بھی دشمن ہیں انہاں دے نال اپنے تعلقات جوڑے ہوئے جڑے اللہ دے رسول دے بھی دشمن ہیں فرمایا لو کانوا آباءہم انہاں دے جڑے اللہ دے دشمن اگرچہ انہاں دے آبا بھی کیوں نہ ہوئے انہاں دے باپ بھی کیوں نہ ہوئے اپنے باپا نو چھوڑ دے سن اللہ دی محبت دے اندر انہاں دے اپنے آبا و اجداد نو چھوڑ دے سن اللہ دے پیغمبر دی محبت دے اندر او ابناءہم اسی طرح اپنے بیٹا نو پیچھے جا کر سن اللہ دی محبت دے اندر او اخوانہم اپنے بھائیوں نو چھوڑ دے سن اللہ دی محبت دے اندر او عشیرتہم اپنے کنبے قبیلے نو قربان کر دے سن اللہ دی محبت دے اندر انہاں لوگاں دے متعلق ادنار رب کائنات نے فرمایا اولئک کتب انہاں دے ایمان نو انہاں دے دلاں دے اندر لکھ دیتا سجا دیتا اے صحابہ دا ایمان سبق میں یہ دینا چاہتا کہ ساڈا ایمان بھی تا قابل قبول سی جی صحابہ دے ایمان دی طرح ساڈا ایمان ہویا ساڈا صحابہ دے ایمان دے ہار ساڈا ایمان ہویا یہ صحابہ دے ایمان محرم کا مہینہ ہے محرم دی یکم تاریخ کو ایک مشہور صحابی خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی ہے اس دے ذمہ دے اندر میں چند گلاں کرساں کہ انج کر کے ایمان لے کے آنا جویں اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابہ ایمان لے کے آئے اور حضرت عمر فاروق دے دیکھو کس طرح کر کے ایمان لے کے آئے حالی ایمان نہیں قبول کیتا ابو جہل بیٹھا اپنی ساری جماعت کو بیٹھا کے اللہ دے محبوب پیغمبر کے خلاف بھڑکا رہا اپنی جماعت کو حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق کو اتنا جذبہ آیا اے ارادہ لے کہ نکلن کے اللہ دے محبوب پیغمبر کو میں شہید کرنا تلوار لے لیے اسے ارادے دے جناب نکلے راستے تے پتہ لگیا کہ تہاڈی بہن نے بھی اسلام قبول کر دیتا اور اسی طرح تہاڈے بہنوں نے بھی اسلام قبول کر دیتا جدا اے پتہ چلیا اللہ دے محبوب پیغمبر کو چھوڑ کے انہاں دے گھر چلے گئے دروازے دے اندر بڑے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ذرا غور کرنا یہ سبق بھی یاد رکھنا کہ ایمان انج لے کے آنا جی اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابہ ایمان لے کے آئے گھر کے اندر بڑے
انہوں نے ہمشیرہ تلاوت کر رہی ہے قرآن دی، مارنا شروع کیتا، لیکن انہوں نے دل کے اندر ایمان آ گیا۔ انہوں نے کہا ہوں اصل ایمان کا سودا نہیں کرنا، پاویں ساری جان چلی جاوے ایمان نہیں چھوڑنا، یہ گل پہ کر دیں۔ بہرحال مار مار کے تھکن پوچھا اپنی بہن نے کولوں کیڑی کتاب کی تلاوت کر رہی ہیں؟ انہوں نے جواب دیتا کہ میں ایسی لاریب بے عیب کتاب کی تلاوت کر رہی ہوں کہ تو اس کتاب کو بھی ہاتھ نہیں لا سکتا، کیونکہ تیرے اندر ایمان نہیں۔ جس ویلے ایمان تیرے اندر آ گیا تاں تو پاک ہونا، جب تک تو پاک نہیں ہو سکتا اس کتاب کو ہاتھ نہیں لا سکتا۔ البتہ اس کتاب پر متوجہ ہوئے، جڑے ویلے توجہ کیتی نے دل کے اندر ایمان دی ایک پیدا ہو گئی ہے شوق، اللہ دے محبوب پیغمبر دے کول گئے، اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، ایمان قبول کر کے دا۔ ایمان پہلے نہیں لیکن ایمان ہوں قبول کر کے دا۔ جس وقت ایمان قبول کیتا تو حضرت عمر جیسے صحابی دی ایمان نو رب کائنات ساڈے واسطے ترازو اور معیار بنا دیتا کہ یہ ایمان لے کے آؤ، اپنے ایمان کے اندر یہ غیرت پیدا کرو جس طرح میرے محبوب پیغمبر دا صحابی حضرت عمر فاروق نے غیرت پیدا کی ہے۔ ذرا غور کرو کس طرح ایمان دی غیرت برکت دے دل دے اندر گھر کیتا۔ ایک ایسا موقع آیا کہ یہودی تے منافق اللہ دے محبوب پیغمبر دی مجلس دے اندر ایک مقدمہ لے کے آئے، اللہ دے پاک پیغمبر دے کول ایک فیصلہ لے کے آئے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فیصلہ کیتا، جڑے ویلے فیصلہ کیتا تے یہودی دے حق دے اندر فیصلہ کر دیتا۔ منافق باہر نکلیا، اس نے گل کیتی ہے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر دا من فیصلہ قبول نہیں ہے، جانیا حضرت عمر دے کول تے انہاں دے کول جا کے فیصلہ کروا دیا۔ ذرا غور کرنا کہ حضرت عمر کا ایمان کیسا ایمان، پہلے ایمان نہیں، جس وقت ایمان قبول کیتا تھا کن کر کے ایمان قبول کیتا، دل کے اندر کنے ایمان کا جذبہ پیدا ہوا۔ حضرت عمر فاروق دے جڑے ویلے مقدمہ لے کے آیا حضرت عمر فاروق دے کول، اس یہودی نے جا دسیا کہ پہلے ایہو مقدمہ اللہ دے محبوب پیغمبر دے کولوں لے کے گیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر میرے ہاتھ دے اندر فیصلہ جا کیتا، جس وجہ تو اس بندے نے فیصلے کو ٹھکرا دیتا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، میں گھر جانا واپس آ کے تہاڈا فیصلہ کردا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، اپنی تلوار چاہیے، تلوار چاہ کے اس منافق کا سر جدا کر دیتا، سر قلم کر دیتا، اس کو قتل کر دیتا۔ حضرت عمر فاروق نے منافقین نے بڑا شور مچایا کہ مقدمہ لے کے گیا ساڈا بندہ، فیصلہ کراون سے گیا ساڈا بندہ تے وہ قتل کر دیتا گیا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر دے کول او منافق دے سارے برادری آ گئی ہے کہ ساڈے نال بڑا ظلم ہو گیا، ساڈے صحابی عمر فاروق نے ساڈا بندہ قتل کر دیتا تے بغیر گناہ تو قتل کر دیتا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے بلایا حضرت عمر فاروق کو کہ یہ جی گل لے کے آیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے جس وقت انہوں نے بلایا یہ گلاں ہوندیاں پیاں تاج رب کائنات نے حضرت عمر فاروق کی تائید کے اندر، حضرت عمر فاروق کی موافقت کے اندر یہ آیت نازل کر دیتی ہے، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ رب کائنات نے اعلان کر دیتا اے میرے محبوب پیغمبر، میں اپنی ربوبیت کی قسم ہے اس وقت تک کوئی بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک تے پیغمبر کو اپنے فیصلے کے اندر فیصلہ تسلیم کرے۔ حضرت عمر دے کول جڑے ویلے بندہ آیا پہلے تواڈے فیصلے کو چھوڑ کے آیا، تساں جن کر کے فیصلہ کیتا بھائی تواڈے فیصلے کو اس نے قبول نہیں کیتا تے حضرت عمر نے بھی وہ فرمایا کہ جس بندے کو میرے محبوب پیغمبر کا فیصلہ قبول نہیں ہے اس بندے کا علاج میری تلوار نے کرنا۔ حضرت عمر فاروق نو جلا لایا، حضرت عمر فاروق نو ایمان دا
دے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ صحابہ سارے دے سارے تارے جس دی ابتدا کرو تو تسا ہدایت دیتے ہو سو اگرچہ روایت دیتے سندن ذوق دے ذکر کیتا گیا کہ روایت ضعیف ہے لیکن قرآن مقدس کی آیت موافق ہے بسا اوقات نہیں ہونا کوئی حدیث سندن صحیح ہونی لیکن اس کا متن قرآن کے خلاف ہونے کی وجہ تو در حقیقت ضعیف ہوندی بسا اوقات نہیں ہونا سند ضعیف ہوندی متن درست ہونے کی وجہ تو قرآن کے موافق ہونے کی وجہ تو وہ حدیث صحیح ہو جاتی اے سند ضعیف ہے اگرچہ لیکن اس کا متن قرآن کے موافق ہو گیا کیونکہ رب کائنات نے فرمایا فقط یہ کہ صحابہ جیسا ایمان لے کے آپ کو ایمان بھی قبول ہو سی اور تو ہدایت دو تو اسی طرح اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ جس صحابی کی ابتدا کرو تو ہدایت دو تو معلوم ہوا کہ آپس کے اندر مل گئے متن حدیث کا قرآن کے نام مل گیا لہذا یہ حدیث صحیح ہو گئی ہے اگر اس سے ذوق کا کوئی اعتراض ہے بھی صحیح تو قرآن کے نام موافق ہونے کی وجہ تو حدیث صحیح ہو گئی البتہ میں سبق یہ جانا چاہتا کہ سارے ایمان کا معیار صحابہ کا ایمان ہے اور حضرت عمر فاروق نے کیونکہ شہادت اس مہینے کے اندر ہوئی اس تنازع کے اندر انہوں نے ایمان کا تھوڑا تذکرہ کرنا کہ انہوں نے ایمان جس وقت قبول کیتا تو انہوں نے ایمان کا جذبہ کس طرح آئی کیونکہ صحابی کا ایمان سارے ہاتھ معیار ہے حضرت عمر فاروق کا سارے ہاتھ ایمان معیار ہے تو سارے ایمان کے اندر بھی اسی طرح کا جذبہ ہونا چاہیے ایک اور موقع آیا قرآن مقدس کے اندر کئی مقامات ہیں ایسے کہ حضرت عمر فاروق زمین دے بول دیں رب کائنات انہوں دی موافقت کر دیں یعنی قرآن دے وہ موافق بول میں دیں جڑا پہلے قرآن موجود ہے لوح محفوظ کے اندر اس دے موافق بول میں دیں یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق بولیں کہ وہ قرآن پڑھیں بلکہ قرآن تو پہلے ہی لوح محفوظ کے اندر موجود ہے حضرت عمر ایسا بول بولتے ہیں جڑا قرآن دی انہوں جڑا محفوظ ہے لوح محفوظ کے اندر اس دے موافق ہو جانا ایک اور مقام ہے اللہ دے محبوب پیغمبر دے انتظام عبداللہ ابن ابی اس کا بیٹا اللہ دے پاک پیغمبر دے کول آیا جس وقت اس تے موت واقع ہوئی ذرا غور کرنا حضرت عمر دے اندر ایمان کا کتنا جذبہ ہے بیٹا آ گیا کہ یا رسول اللہ اور وہ جڑا بیٹا ہے بھی مومن مخلص مومن ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی میرا باپ فوت ہو گیا اور میرے باپ کا جنازہ پڑھاؤ تاکہ میرے باپ کی مغفرت ہو جاوے اللہ دے محبوب پیغمبر نے کتنا کیتا ذرا غور کرنا ہے رئیس المنافقین اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنا چولا دیتا کہ اس کو کفن پہنایا جاوے بس اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنا لعاب مبارک اپنے منہ دے وچوں کڈ کے اس دے منہ دے اندر ڈال دیتا ذرا غور کرنا حضرت عمر فاروق سارا منظر ویکھیا انہاں دا ایمان دا جذبہ اپنی جلالت دے اندر آیا تے انہاں دے دل دے اندر یہ گل گئی ہے کہ او بندے ساری زندگی ساڈی مخالفت کرن والا اکیلا بیٹھ کے ساڈے خلاف میٹنگاں دے مشورے کرن والا بندہ عبداللہ ابن ابی تے اللہ دے محبوب پیغمبر کتنا پے کر دین تاں جو اللہ دے پاک پیغمبر نے جنازے دی بھی تیاری جا کی ذرا غور کرنا صفا سیدیاں کیتیاں اس ویلے حضرت عمر فاروق کو صبر نہیں ہویا ابے میں اللہ دے محبوب پیغمبر دے قریب ہو کے گل پہ کر دیں کہ اللہ دے پاک پیغمبر اے تا منافقین دا سردار اے تا منافق بندہ ساڈے خلاف مشورے کرنے والا بندہ ساڈے خلاف میٹنگ کرنے والا بندہ منافقین دا سردار تے تساں کیوں تیار ہوئے کھڑے ہوئے جنازہ پڑھنا یہ گل پہ کر دیں کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اے عمر ٹھہر جا رب
مرتبہ کئی طرح دیا احادیث کے اندر بھی الفاظ ہوتے اور یہ سارے محاورے کے اندر بھی چل رہے 70 مرتبہ آخر کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ گڑ کے بندہ آ کے 70 مرتبہ استغفار کرے. اس کا مطلب یہ کہ ایک بندہ ہے اس کا نافرمان بیٹا ہے وہ اپنے بیٹے کو سمجھایا میرا بیٹا یہ کام اس طرح نہ کر لیکن نہیں لیا وقت سمجھایا نہیں لیا 5-7 باری سمجھانے تو بعد بچہ نہیں رہا آگے آدھا میرا بچہ میں تن 100 باری سمجھایا تو میری گل کیوں نہیں پہ بنتا کثرت تو کرایہ شمار کیا جانا. اسی طرح رب کائنات نے بھی فرمایا 70 مرتبہ میرے محبوب پیغمبر ہمیں تو 70 مرتبہ بھی ساتھ دعا کرو لن یغفر اللہ لکم میں اس کو معاف کوئی نہیں کرنا. رب کائنات نے اور موافقت کی تھی. اسی طرح فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ. حضرت عمر فاروق کی موافقت کے اندر آیات آ رہی ہیں انہوں نے دل کے اندر گل کہی کہ اس بندے کے دل کے اندر سچا ایمان کوئی نہیں مسلمانوں کے خلاف مشورے کرنے والا بندہ ہے مسلمانوں کی مخالفت کرنے والا بندہ ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر ہو جائے بندے کے جنازے سے تیار ہوئے والے انہوں نے دل کے اندر گل جاندی کئی رب کائنات نے آیات نازل کر دیا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا. میرے محبوب پیغمبر ان منافقین دے وچوں کوئی ایک اگر مر جاوے ایک ٹائم دی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا لا تقم علی قبرہ نہ مر دو ان دی قبر تے کھڑا ہو کے استغفار کی دعا مینہ سے نہیں کرنا. رب نے ہمیشہ ہمیشہ سے قانون بنا دیتا فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. نبی واسطے بھی مناسب نہیں ایمان داراں واسطے بھی مناسب نہیں کیا مناسب نہیں ہے ان یستغفروا للمشرکین یہ کہ استغفار کریں دعا طلب کریں ایسے لوگوں سے اے للمشرکین جنہیں رب دی ذاتاں دے اندر غیر نو شریک کی کھلوتے ہوئے رب دی صفات دے اندر غیر نو شریک کی کھلوتے ہوئے رب کائنات کو چھوڑ کے ایسی ہستیاں نو پکار رہے ہوئے جنہاں دے اندر سنن دی طاقت بھی نہیں ہے جنہاں دے اندر جانن دی طاقت بھی نہیں ہے جنہاں دے اندر ایسا کمال بھی نہیں ہے ایسے لوگوں کے کولوں امداداں تے امداداں طلب کرتے ہوئے جڑے نہ سن دے نہ جان دے کوئی حضرت علی دے نعرے ماردا یا علی مدد اس طرح دے نعرے مارن والا یا رسول مدد دے نعرے مارن والا اگر اے ہو جائے بندہ اپنا اعتقاد بنانے والا فرمایا یستغفروا للمشرکین میرے محبوب پیغمبر سے بھی مناسب نہیں اے ہو جائے بندے کا جنازہ پڑھنا. اسی طرح ایمان داراں دی غیرت ایمان دا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اے ہو جائے بندے کا جنازہ پڑھیں. دیکھو نا حضرت عمر کا کتنا جذبہ ایمان قبول کیتا ہے کتنا جذبہ پیدا ہوا کہ اللہ دے محبوب پیغمبر دے سامنے بھی گل کرنا تو نہیں ہٹے. اللہ دے محبوب پیغمبر دے سامنے بھی گل کر دیتی ہے کہ یا رسول اللہ ساری زندگی ساری مخالفت کرنے والا بندہ ہے. اللہ رب العزت نے کی فرمایا ان آمنوا بمثل ما آمنتم به کہ ایماندارو تہاڈا بھی ایمان تاں قبول ہو سی جے انج ایمان لے کے آ سوچ نہیں عمر فاروق ایمان لے کے آیا جس وقت ایمان دی غیرت کا مسئلہ آیا اللہ دے محبوب پیغمبر دے سامنے بھی کھڑے ہو گئے. اس طرح کی کئی موافقات ہیں. ایک اور موقع ہوا فتح مکہ کے موقع تے غالباً اللہ دے محبوب پیغمبر دے نال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک مقام تے ایک مقام ابراہیم تے تو حضرت عمر فاروق نو اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ وہ مقام ہے جتھے اللہ دے محبوب پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہو کے اللہ دا بیت اللہ گھر تیار کیتا. تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کیا اتنے 2 رکعت نہ پڑھ لواں نماز نہ پڑھ لواں. یہ گل کرتے پہ جبرائیل امین آ گیا اور آیت لے کے آ گیا اور رب نے قانون بنا دیتا. آج تک قانون جاری ہے کہ جدہ بھی بندہ اٹھے ویسی 2 رکعت پڑھتی. رب نے موافقت کی تھی حضرت عمر دی. موافقات عمر بہت زیادہ کئی ایسے مقام ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین تے پہنچے رب کائنات انہوں دی موافقت نازل کر دیں. اسی طرح
حضرت عمر فاروق کا اللہ دے محبوب پیغمبر دے فرامین دے نال بھی کچھ موافقت ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر ایک موقع دیتے ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے باقی صحابہ بھی بیٹھے نا تاں جو یکدم اللہ دے پاک پیغمبر مجلس چھوڑ کے چلے گئے۔ جب مجلس چھوڑ کے اللہ دے پاک پیغمبر گئے نا صحابہ بڑے پریشان ہوئے کہ اللہ دے پاک پیغمبر دسیا بھی نہیں فوراً چلے گئے نا تے بعد کافی دیر ہو گئی، بڑی دیر ہو گئی، اللہ دے محبوب پیغمبر واپس نہیں آئے، بڑی دیر ہو گئی۔ اس ویلے کی ہویا جی صحابہ آپس دے اندر بڑے پریشان ہوئے کہ بڑا وقت گزر گیا، اللہ دے محبوب پیغمبر واپس نہیں آ رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جلدی جلدی دوڑیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر دی تلاش کر کے آواں۔ تلاش کے اندر میں نکلیا، اللہ دے پاک پیغمبر دی تلاش کردیا ایک باغ آ گیا، باغ دے چاروں طرفوں دیوار ہے۔ میں جلدی کرن دی کوشش کی کہ میں دروازے کو نہ جاواں، بلکہ میں نے چھوٹا جہا پانی دا راستہ معلوم ہویا جتوں پانی نکلدا ہے، پانی دا سراغ چھوٹا جہا کھالا۔ میں بالکل اپنے وجود نو سمیٹ کے اس کھالے دے وچوں باغ دے اندر داخل ہو گیا تاں جو اللہ دے محبوب پیغمبر اس باغ دے اندر بیٹھ کے تسبیح تعلیل پہ کر دینا۔ میں اللہ دے پاک پیغمبر دے کول گیا تے اللہ دے پاک پیغمبر نو سارا واقعہ سنایا کہ تساں یکدم مجلس چھوڑ کے اٹھ کے چلے آئے ہو، اساں آپس دے اندر بڑے پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں اللہ دے پاک پیغمبر کیڑے پاسے چلے گئے ہیں۔ البتہ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ میری جُتی لے چل تے نشانی دے طور تے میرے صحابہ نو دکھاویں تے نال اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ میں ایک خوشخبری دی بشارت دندے نا جڑے میرے صحابہ نو سنا دیویں، اگر کوئی بندہ راستے دے در ملے تو اس کو بشارت تے خوشخبری بھی سنا دیویں۔ وہ بشارت کیڑی کہ جس بندے نے سر کے دل دے نال کلمہ لا الہ الا اللہ دا پڑھیا تو رب کائنات نے اس بندے دی جنت کے اندر دخول کی ضمانت لے رکھی ہے۔ یہ پیغام لے کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں تاں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ملاقات ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ نے جس وقت ملاقات ہوئی اللہ نے محبوب پیغمبر دے صحابی حضرت عمر فاروق دے نال ملاقات ہونے دے نال پوچھا کہ جُتی اللہ دے محبوب پیغمبر دی نہیں بنے، انہاں جواب دیتا کہ میں تلاش دے اندر نکلیا تے اللہ دے پاک پیغمبر بطور نشانی اپنی جُتی میں نے دے دیتی ہے کہ جُتی لے چلو۔ البتہ کہ حضرت ابو ہریرہ وہ بشارت بھی نال سنا رہے ہیں کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جس بندے نے صرف دل دے نال کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جا پڑھیا تے رب کائنات اس بندے دی جنت دے اندر دخول دی ضمانت پہ دیندے ہیں۔ حضرت عمر نے جس وقت یہ جملہ سنیا حضرت عمر نے فرمایا کہ نا اے گل نہ دسیں، ذرا غور کرنا۔ حضرت عمر دی موافقت اللہ دے محبوب پیغمبر نے بھی کی تھی، فوراً حضرت عمر نے روکیا حضرت ابو ہریرہ کو، لیکن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے آگیا نا حضرت اللہ دے محبوب پیغمبر نے جو آگیا میں تجا کے دسنا۔ آخر اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کم کیتا، اپنا ہاتھ نال کر کے دھکا دیتا، غصے دے نال فرمایا کہ نہ یہ لوگوں نو یہ گل نہ دسیں کیونکہ لوگ عمل کرنا ہی چھوڑ دیتے، لہذا لوگوں نو عمل کرن دے، یہ گل نہ دسیں اللہ دے محبوب پیغمبر دی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں دھکا لگیا میں پیچھے اپنے سرین دے بل گر گیا، ٹھہر گیا، میں رونے لگ گیا، رونے جب میں اللہ دے پاک پیغمبر کے کول چلا گیا تاں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نال چلے گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر کے کول پہنچن دے نال اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ ابو ہریرہ کیوں رونے پہ ہو، کیوں ہو گیا؟ سارا قصہ سنایا کہ حضرت عمر فاروق نے میرے نال نہیں کیتا، حضرت عمر فاروق بھی نال، حضرت عمر فاروق نے اس موقع دے دل لگے محبوب پیغمبر نے فرمایا یا رسول اللہ جڑا پیغام تساں دتا ہے، جڑا اپنا یہ حکم تساں دتا ہے، اگر حضرت ابو ہریرہ یہ صحابہ نو تے لوگاں نو جا کے دسن، سارے لوگ ایک جیسے ہر
فرماتے اس وجہ سے اللہ دے پاک پیغمبر دی لوگوں نے عمل کرنے میں چھوڑ دے اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت کرتے ہیں فرمایا ہاں ٹھیک ہے. یہ حدیث کے نام بھی حضرت عمر کی موافقت آ گئی. قرآن مقدس سے کئی ایسے مقام ہیں بلکہ کئی مقام ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر دے صحابی بڑی ہی موافقت کی تھی. اسی طرح ایک اور مقام آیا جتھے حضرت عمر فاروق کی موافقت اور یہ قرآن مقدس کے نام فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اللہ دے محبوب پیغمبر نے قرآن کی ایک آیت پیش کی تھی جتھے انسان دے نقشے دادن کرائے. آیت نازل ہوئی ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. اس طرح کی آیت پڑھی گئی ہے کہ انسان اس طرح کر کے پہلے ہوتا پہلے ایک گندا قطرہ ہونا خون دے اندر تبدیل ہو جانا گوشت بن جانا. اسی طرح پورا انسان کا وجود ذکر کرنے تو بعد بے ساختہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان جو نکل گیا فتبارک اللہ احسن الخالقین. انہاں دی زبان دے وچ جملہ نکلیا یہ فتبارک اللہ احسن الخالقین کے برکت علی ذات رب کائنات دی ذات کہ کتنا خوبصورت خالق ہے کتنی خوبصورت تخلیق کرنے والی ذات ہے. ایک جملہ بولیا حضرت عمر فاروق نے اسی مجلس کے اندر جبرائیل امین ایک جملہ لے کے آ گئے. بہت موافقات عمر. اسی طرح اور بھی بڑے مقام ہیں. ایک اور موقع بھی ایسا آیا کہ اللہ دے محبوب پیغمبر دے حضرت صحابی حضرت عمر فاروق نے موافقت کی تھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توحید کے اندر بھی بہت پختہ. ذرا غور کرنا توحید کے اندر بھی بہت پختہ. کہ میرے دوستوں اور سبق بھی یاد رکھنا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر اپنا ایمان قبول کرانا چاہتے ہو تو مجھے ایمان لے کے آؤ جنہیں میرے محبوب پیغمبر نے صحابہ ایمان لے کے آئے. اللہ دے محبوب پیغمبر دا صحابہ دا ایمان کیجئے. بیت رضوان واقعہ مشہور ہے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق خبر مشہور ہوئی ہے کہ کفار نے انہوں نے شہید کر دیتا. بڑا لمبا چوڑا واقعہ سنانا مقصود نہیں. بیت رضوان ایک ککر دا درخت ہے. اللہ دے محبوب پیغمبر 1600 تعداد کے اندر صحابہ دا لشکر نالے نکلے. فتح مکہ تو پہلے ارادہ اے لے کے گئے اللہ دے پاک پیغمبر کہ جا کے کرنے عمرہ کر کے آنے. ایک صحابی نو پہلے بھیجا کہ اجازت طلب کر کے آوے مشرکین دے کولوں کہ تواڈے نال اساں جنگ نہیں کرنی تواڈے نال جدال لڑائی نہیں کرنی صرف اساں عمرہ کرنا ہے سان عمرہ کر کے واپس جان دیو. لیکن کیتا مشرکین نے اس صحابی دے اٹھ نو بھی قتل کر دیتا مار دیتا تے صحابی کا مشکل اپنی جان چھڑا کے واپس آ گیا. بعد اللہ دے محبوب پیغمبر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ عمر تو جا تو انہوں نے ایک گل دس کے تواڈے نال کوئی اساں جدال نہیں کرنا تواڈے نال اساں لڑائی نہیں کرنی بلکہ عمرہ کر کے اساں واپس آوساں. حضرت عمر فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ میرا مزاج سخت ہے میرا جذبے والا مزاج ہے اگر کوئی اس طرح کی گل ہو گئی تو میں انہوں نے نال لڑ پڑا. لہذا حضرت عثمان نو بھیجو کہ حضرت عثمان انہوں نے کو اجازت لے کے آویں. حضرت عثمان جانن جڑے ویلے گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے کہ گل کی تھی اگر تسا عمرہ کرنا ہے تو تسا کر گلو اگر تہاڈا پیغمبر بھی آوے اتنی تعداد
بیویاں میں ساڈی غیرت دا تقاضا نہیں کہ ہوئے اساں سارے نوں اجازت نہیں دینی لیکن حضرت عمر نے حضرت عثمان نے کہ فرمایا نہیں نہیں انج نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے محبوب پیغمبر تو وکھرا عمرہ کر کے چلا جاواں کتنی محبت ہے اللہ دے پاک پیغمبر کے نال حضرت عثمان دی تو اس واسطے میرے دوستو اگر ایمان قبول کرنا تو ان ایمان لے کے آنا اسی جن اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابہ ایمان لے کے آئے فرمایا آمنو بمثل ما آمنتم به سبق نال یاد رکھنا ان آمنو بمثل ما آمنتم به البتہ جس وقت حضرت عثمان نے یہ گل کی کہ میں اللہ دے محبوب پیغمبر تو وکھرا عمرہ نہیں کرنا کفار کو پتہ چلیا کہ انہاں دے دلاں دے اندر ایمان اتنا گھر کر گیا وا کہ اپنے محبوب پیغمبر تو وکھری عبادت بھی انہاں نوں مزہ نہیں کر دے لہذا کوئی حضرت عثمان دے متعلق ایک خبر مشہور کر دیا دے دلاں دے اندر عثمان دے کتنی محبت ہے انہاں کل مشہور کر دیتی ہے کہ عثمان نو قتل کر دیتا شہید کر دیتا تاں جو اللہ دے پاک پیغمبر دے کول خبر آ گئی ہے کہ حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا اللہ دے محبوب پیغمبر دے کول خبر آئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے اس موقع تے اعلان کر کے سارے صحابہ نو جمع کیتا تے نال فرمایا کہ اس وقت تک واپس تو نہیں جانا حدیبیہ کے مقام تے اللہ دے محبوب پیغمبر بیٹھے کہ اس وقت تک واپس مدینہ کے اندر نہیں جانا جب تک عثمان دے خون دا بدلہ نہ لیا ایک بیٹھے درخت کے تلے اللہ دے محبوب پیغمبر نے اپنا ہاتھ مبارک لے کے کیتا تے نال سارے صحابہ کو فرمایا کہ میری بیعت کرو عثمان دے خون دے بیعت کرو کہ عثمان دے خون دا بدلہ ضرور لے کے جانا صحابہ اپنا ہاتھ لے کیتا رب کائنات دے پیغمبر جڑے تھوڑے ہاتھ دے تے بیعت پہ کر دیاں ایک درخت دے تھلے فرمائے دی ہو پائیو نہ قدم تے شجرا رب کائنات نہ دے راضی ہو گئے اللہ دے محبوب پیغمبر نے اپنا دوسرا ہاتھ رکھیا حضرت عثمان دے ہاتھ تے فرمایا اے ہاتھ عثمان دے تے رب کائنات نو بھی منظر اتنا پسند آیا وا دوسرے مقام دے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم اسی طرح میرا ہاتھ بھی انہاں سارا ہاتھاں دے رب کائنات نے بھی ثابت کیتا کہ میرے صحابہ کا محبوب پیغمبر دے صحابہ کا کتنا مقام انہاں دا کتنا پختہ ایمان ان آمنو بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا البتہ جس طرح کے تھلے بیٹھے نا جس طرح کے تھلے بیٹھ گئے ہونے جناب ایک اور مسئلہ بھی میں ذکر کرتا اللہ دے محبوب پیغمبر نے بیعت کی ہے اس گل تے بیعت کی ہے کہ اساں اس وقت تک واپس نہیں جانا جب تک عثمان دے خون دا بدلہ نہ لیا تو آپ سوچو نا میرے دوستو کہ اللہ دے محبوب پیغمبر جڑے ویلے بیعت کرتے پے کہ حقیقتاً کرتے پے یا اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ مذاق پہ بنا دیں حقیقت کرتے پہ نا کہ اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابی عثمان دا سب بدلہ لے کے ہوئے لیکن حضرت عثمان زندہ شہید نہیں ہوئے اللہ دے محبوب پیغمبر انہوں شہید سمجھ کے گل پہ کر دیں اگر اللہ دے محبوب پیغمبر عالم الغیب ہوتے تو یہ گل نہ کرتے تو معلوم ہوا کہ غیب دان ذات صرف رب کائنات کی ذات ہے اور کوئی ہستی بانے زیادہ مقام والی ہے بانے کم مرتبہ والی ہے غیب دان نہیں غیب دان صرف رب کائنات کی ذات ہے البتہ جس درخت کے تھلے بیٹھے صحابہ وہ ایک درخت بات کے اندر اس درخت کے نال کی ہویا حدیبیہ کے مقام جو گیا درخت ذکر ایک ہی کر گیا کہ لوگوں نے اس درخت نو متبرک سمجھ گنا لوگ جامن اس تلے پاویں برکت واسطے اسی طرح لوگ جامن اتے نوافل پڑھنا شروع کر دیویں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ کرنا چاہتا کہ توحید دے اندر بڑے پختہ صحابی حضرت عمر فاروق توحید دا بڑا جذبہ انہاں دے دلاں دے اندر حضرت عمر فاروق دے دل دے اندر جداں پتہ چلیا کہ لوگوں نے اس دے تھلے پڑھنا شروع کر دیتا اوتے نوافل شروع کر دیتے اس وجہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس درخت نو بھی مٹھو کٹوا دیا توحید دا جذبہ کہ کہتا
کہیں انج نہ ہوئے کہ بعد دے اندر لوگ اس کی پوجا نہ کرنی شروع کر دیں۔ اسی طرح اس پیغمبر کے متعلق بھی ذکر کیا گیا کہ انہوں نے میت مبارک نکل آئی ہے تے حضرت عمر فاروق کے زمانہ دے اندر نکلی ہے تے حضرت عمر فاروق نے کی کم کیتا رات رات مختلف مقامات تے قبر کھدوا کے رات رات دفن کیتا کہ نہیں شرک نہ لوگ پوجا پاٹ قبر دینا شروع کر دے۔ اتنا جذبہ حضرت عمر فاروق کے دل دے اندر ایمان دا میرے دوستو ساڈا بھی ایمان تو قابل قبول ہے۔ ان ایمان لے کے آیا جو اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابہ ایمان لے کے آئے۔ ایک اور موقع بھی ایسا آیا اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے پئے تا جو حجر اسود دے کول گئے حجر اسود دے کول جا کے اس پتھر نو ہدایت کیتا نے فرمایا حجر انی عالم انکا حجر اے پتھرا میں ڈاڈا جاندا کہ تم ایک پتھر ہے۔ بوسا دیون دا مقام آیا ذرا غور کرنا کتنی رب دی وحدانیت دی جلالت حضرت عمر فاروق دے اندر فرمایا انی عالم میں ڈاڈا جاندا تو ایک پتھر ہے۔ اگے یہ فرمایا لا تنفع ولا تضر نہ تو نفع دے سکدا ہے تے نہ نقصان دے سکدا ہے۔ پتھراں دا سردار پتھر ہے تے حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں لا تنفع ولا تضر نہ نفع دے سکدا ہے نہ نقصان دے سکدا ہے۔ معلوم ہویا پتھر نفع نقصان نہیں دے سکدے لیکن اساں کے کم کیتا اپنی انگلیاں دے اندر مختلف قسم دے پتھر مرا کے اپنی انگلیاں دے اندر پائے ہوئے کہ اے ایسا پتھر ہے کہ بڑا نقصان نہ ہو، اے ایسا پتھر ہے جس وجہ سے بڑا نقصان نہ ہو۔ بلکہ حضرت عمر فاروق حجر اسود جڑا پتھراں دا سردار ہے اس کے بارے آخر لا تنفع ولا تضر نہ تو نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے۔ معلوم ہوا
بلا کے گھر پہ دن کے پہلے نماز مکمل کرائے. ویکھو نا اپنی جان دا اتنا خطرہ نہیں ہے, نماز دا زیادہ خطرہ ہے. اسی طرح مذہبات دے اندر پیا دن کہ زندگی دا مزہ باقی نہیں رہا کیونکہ نماز دی قوت باقی نہیں رہی. آخر کار بالکل نا امیدی ہوئی ہے. صحابہ نو بلایا کہ جاؤ امنا صدیقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں اجازت لے کے آو کہ میں حضرت ابو بکر صدیق دے پہلو دے اندر اپنی قبر دی جگہ طلب کرنا چاہنا. صحابی گئے حضرت عائشہ صدیقہ نو پہلے پتہ ہے سارے واقعے دا. اس وجہ تو گل پیاں کر دیاں کہ ویسے تو میں جگہ اپنے واسطے رکھی ہوئی آئی لیکن میں اجازت دینی ہاں کہ حضرت عمر فاروق نو تے جگہ دے دیتی جاوے. ٹھیک ہے. البتہ وقت جڑے ویلے صحابی واپس چلے گئے تے نال وصیت کیتی حضرت عمر فاروق نے کہ جڑے ویلے میرے اتے موت واقع ہووے جڑے ویلے لے کوئی میرا جنازہ جاو ایک ویری وقت حضرت عائشہ صدیقہ دے کولوں اجازت لے لوے آئے. انہاں دے کولوں اجازت لے کے تے میرے حضرت ابو بکر صدیق دے نال میں دفنا دے آئے. البتہ میرے دوستو اے اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی جدا نام ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس طرح کر کے انہاں دی شہادت واقع ہوئی ہے, اس طرح کر کے وہ شہید ہوئے. لیکن اسا ہن کے کام شروع کیتا. ویسے تو میں یہ ذکر کر رہا کہ ایمان تاں قابل قبول ہو سی کہ صحابہ دی ایمان جیسا ایمان ہویا تھا. میرے دوستو کوئی ایسا صحابی ایسا دن نہیں ہے جس دن نو کسے نہ کسے صحابی دی شہادت نہ واقع ہوئی ہوئے. ہر دن نو کسی دی کسی صحابی دی شہادت ضرور واقع ہوئی ہے. البتہ لیکن اساں کے کام شروع کیتا بجائے انہاں دے مناقبات بیان کیتے دے بجائے انہاں دے ذکر کیتے بلکہ اساں کے کام شروع کر دیتا. اساں جلوس کڈنے شروع کر دیتے ہیں. دوسرے بھائیاں دی مخالفت کیتی ہے کہ او حضرت حسین دی شہادت دے تے جلوس پہ کر دین, او حضرت حسین دی شہادت تے ماتم پہ کر دین, او حضرت حسین دی شہادت تے چھٹی منا رہے ہیں, او حضرت حسین دی شہادت تے روڈ بلاک کر رہے ہیں, دکانہ بند کرا رہے ہیں. اے گل انہاں دی پہلے مخالفت کر دے رہ گئے ہیں ہونا تک کہ غلط پہ کر دیں. اسی طرح 12 ربیع الاول دے جلوس دے ہوتے بھی اسا تنقید کر دے رہ گئے ہیں کہ صحابہ کولو ثابت نہیں ہے, تابعین کولو ثابت نہیں ہے. لیکن ہن اسا خود بھی آپ بھی جڑے ہونا تک ناجائز آکھ دے رہ گئے ہیں ہن اسا بھی حکم شروع کر دیتا کہ حضرت عمر دی شہادت دے دن دے ہوتے بھی اسا جلوس پہ کٹ دیا. حضرت ابو بکر صدیق دی وفات دے دن دے ہوتے بھی جلوس کٹ کے پہ آدھے ہیں کہ سرکاری طور دے ہوتے چھٹی دا اعلان کیتا جاوے. نا میرا دوست کسی صحابی دا ایمان نہیں ہے کہ کسی دن نو منایا ہوئے کہ پہلے کوئی صحابی دی شہادت ہوئی ہوئے وقت اس دن نو منایا گئے ہوئے. اللہ دے محبوب پیغمبر دی دن دا وفات آیا یا اللہ دے پاک پیغمبر دی وفات دا دن منایا گیا ہوئے. اسی طرح حضرت حمزہ دی شہادت ہوئی ہے اور بڑی مظلومانہ شہادت ہوئی ہوئے تے کسی صحابی نے اپنی ساری زندگی دے اندر حضرت حمزہ دی شہادت دا دن نہیں منایا. اسی طرح اور صحابی بھی شہید ہوندے رہ گئے ہیں. کسی صحابی نے اپنے زمانہ دے اندر کسی صحابی دی شہادت دا کوئی دن نہیں منایا. جدہ صحابہ نے کسی صحابی یا کسی اپنے ساتھی دی شہادت دا دن نہیں منایا تو ساڑھے ہستے بھی نمونہ بن گیا. ان آمنو بمثل ما آمنتم بھی. میرے دوستو اپنا ایمان قبول کراونا چاہنے ہو کہ ساڑھا ایمان قبول ہو جاوے کیونکہ ایمان قبول ہویا تا باقی عبادات قبول ہو سن. ایمان قبول ہویا تا نماز قبول ہو سی, ایمان قبول ہویا تا روزہ قبول ہو سی, ایمان قبول ہویا تا حج قبول ہو سی, ایمان قبول ہویا تا زکاة قبول ہو سی, باقی اعمال تا قبول ہو سن. جی ایمان قبول ہویا تے ایمان تا قبول ہو سی جی صحابہ دے ایمان جیسا ایسا ایمان پیدا کیتا تھا. دعا کرو اللہ عمل دی توفیق عنایت فرمائے. وما علینا الا اللہ.